सुबह का सूरज कब का निकल चुका था। साविला में हर शख्स जाग रहा था, पर एक नफूस अभी भी ऊंधे मुंह लेटी दुनिया से बेखबर सो रही थी। डाइनिंग टेबल पर नाश्ते की खुशबू फैली हुई थी, गर्मा गर्म पराठे के साथ पाए का सालन और चाय। अलमीर नक्सत से तैयार बैठा और नाश्ता कर रहा था। उस पर उसके नाश्ते में एक ब्लैक कॉफी और कुछ फल थे। वो हैवी चीजें खाता था, उसे अपनी सेहत की फिक्र हर वक्त लाक रखती थी। और ऐसा होता भी क्यों ना, वो एक डॉक्टर था। जब भी ऐसे खाने देख कर भी उसे गुस्सा आ जाता था। अलमीर बेटा, ऊपर जाकर शिफा को तो उठा दो, कॉलेज को देर हो रही है। वह आती ही होगी उसकी। वो भी कॉफी का आखिरी घूंट भरने ही लगा था कि नाजिया बेगम बोल पड़ी। दो पल माथे पर बल पड़े और फिर ऊपर जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। वो नाजिया बेगम को मना भी नहीं कर सकता था, क्योंकि वो चल नहीं सकती थी। एक खतरनाक हादसे ने उनसे चलने फिरने की सलाहियत छीन ली थी। ऊपर आया तो कमरा अंधेरे में डूबा था। शिफा, उठो, कॉलेज को देर हो रही है। दूर खड़े होते हुए बोला था। फिर उसे यूं ही सोते देख वो करीब आया। अभी उसे कंधे से हिलाता कि शिफा ने करवट ली और उस पर झुका अलमीर पूरे वजन के साथ शिफा पर गिरा था। शिफा की आंखें झट से खुल गई। आ हटे, वो जोर से चीखी। अलमीर ने फौरन अपना हाथ उसके मुंह पर रख दिया, जिससे आवाज दब गई। आहिस्ता शिफा को सुन लेगा। हल्की रोशनी में उस दिलरुबा का चेहरा इतना करीब से देखकर अलमीर का दिल मानो पसलियां फाड़ कर बाहर आने को तैयार था। हटी ना, मैंने शादी से क्या इनकार किया आपसे? आप ऐसे मेरी इज्जत पर। वो दूसरी तरफ करती जुमला अधूरा छोड़ गई। अलमीरा पीछे हुआ, पर शिफा के मुंह से निकले अल्फाज ने उसकी कान की लो को लाल कर दिया। वो उठकर बैठी। जरा तमीज से, अभी अलमीर शाह का मायार इतना गिरा नहीं है कि वो तुम्हारी इज्जत पर हाथ डाले। सोच समझ कर बोला करो, जल्दी करो, देर हो रही है। वो कहकर पलटा ही था कि शिफा की बड़ी हुई आवाज उसके कदमों में उलझ गई। मुझे नहीं जाना कॉलेज, आप सबको बस हुक्म देना आता है। वो बिस्तर के किनारे बैठकर घुटनों में चेहरा छुपा गई थी। नींद, खौफ और शर्मिंदगी सब एक साथ उसकी आंखों में तैर रहे थे। अमीर एक लम्हे को ठहर गया। गुस्सा भी रगों में दौड़ रहा था, मगर वो डॉक्टर था, इंसानों के दर्द को पढ़ना जानता था। उसने लंबी सांस ली और खुद को संभाला। शिफा, ड्रामा बंद करो, नीचे चची इंतजार कर रही है और वैन वाकई आ चुकी है। आवाज सख्त थी, मगर लहजे में वो खुरदरापन नहीं रहा था। अमीर शार का शिफा का तायाजाद कजन था। साविला में 4 लोग रहते थे। शिफा, अलमीर, शिफा की अम्मी नाजिया बेगम और अकमल शाह, शिफा के बाबा। अलमीर के वालिद और वालदा एक हादसे में इस दुनिया से रुखसत हो गए थे। तब से चचा चाची ने ही पाला था। आपको क्या फर्क पड़ता है? वो सर उठाए बगैर बोली। शादी से इनकार किया तो आप अब रोज नई नई बातें, नई नई पाबंदियां। ये जुमला सीधा उसके दिल में लगा था। अलमीर ने दांत पीछे चंद कदम आगे बढ़ा, फिर खुद ही रुक गया। तुमने इनकार किया, मैंने मान लिया, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी पढ़ाई भी छोड़ दो। खामोश रहो। कमरे में सिर्फ पर्दों से छुनकर आती हल्की रोशनी और इसकी सिसकियों की आवाज थी। अलमी ने नजरें चुराई, घड़ी देखी। 5 मिनट है तुम्हारे पास। यूनिफॉर्म मतलब, नीचे आओ, मैं दोबारा नहीं कहूंगा। वो दरवाजे की तरफ बढ़ा, मगर हैंडल पकड़ते हुए ठहर गया। और शिफा, उसने पीछे मुड़ कर नहीं देखा। अल्फाज का ख्याल रखा करो, कुछ बातें सिर्फ कहने से रिश्तों को दागदार कर देती है। दरवाजा बंद हुआ तो शिफा ने आंखें बंद कर ली। दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था, मगर कहीं ना कहीं एहसास की चिंगारी सुलग रही थी कि गलती सिर्फ उसकी नहीं, मगर अल्फाज वाकई हद पार कर गए थे। नीचे राजिया बेगम ने व्हील चेयर पर बैठे बैठे सीढ़ियों की तरफ देखा और अलमीर के चेहरे पर पहली सख्ती पड़ गई। उठ गई है वो? उन्होंने धीरे से पूछा। अलमीर ने इस बात में सर हिलाया। आ रही है चाची। और वो ऊपर कमरे में शिफा आंसू पूछते आईने के सामने खड़ी हो चुकी थी। आज कॉलेज जाना सिर्फ मामूल नहीं था, ये उसकी जिद और उसके एहसास जुर्म दोनों का इम्तिहान था। शिफा तैयार होकर जब सीढ़ियां उतरती नीचे आई तो डाइनिंग टेबल पर फैली खुशबू उसके कदम रोक गई। खाली पेट दिल में मजीद बोझल लग रहा था। वो चुपचाप कुर्सी खींच के बैठ गई और प्लेट में 2 पराठे डालकर पाई का सालन उड़ेल लिया। अभी पेला नवाला मुंह तक पहुंचा ही था कि सामने से अलमीर की खुश्क सी आवाज आई। शिफा, ये सब छोड़ो, तुम्हें मालूम है सुबह सुबह इतना तेल, इतनी ग्रेवी ठीक नहीं होती। शिफा ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। आंखों में रात की अधूरी नींद और दिल में पहले ही भरा हुआ गुस्सा था। मुझे भूख लगी है, तो बस इतना बोली और दोबारा नवाला उठा लिया। अमीर ने माथे पर बल डाले। भूख का ये मतलब नहीं है कि जो दिल करे खाना शुरू कर दो। कम से कम पराठा छोड़ दो, एक उबला अंडा या फ्रूट। मैं बच्ची नहीं हूँ, उसने नवाला रखकर तीखे लहजे में कहा। हर वक्त लेक्चर मत दिया करे प्लीज। नाजिया बेगम खामोशी से दोनों को देख रही थी।
فضا میں تناؤ واضح تھا۔ علمیر نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، پھر بند کر لیا۔ کافی کا کپ اٹھایا اور نظریں چرا لی۔ اچانک باہر ہارن کی آواز گونجی۔ وین آ چکی تھی، میری وین۔ شفا نے گھڑی دیکھتے جلدی جلدی چند نوالے منہ میں ڈالے، پانی پیا اور بیگ اٹھا لیا۔ میں جا رہی ہوں، وہ کہتے ہوئے تقریباً ڈھونڈتی ہوئی دروازے کی طرف بڑھی، مگر وین نکل چکی تھی۔ نازیہ بیگم ویل چیئر آگے سرکائی اور فکر مندی سے بولی، ارے سنو، اکیلی بھیجنے کا دل نہیں ہے۔ دروازہ بند ہونے والا تھا کہ انہوں نے علمیر کی طرف دیکھا۔ علمیر بیٹا، وین چاہ چکی ہوگی، تم شفا کے کالج اس کو ڈراپ کرو۔ علمیر چونکا، چاچی مجھے ہسپتال بعد میں بھی تو جا سکتے ہو نا۔ نازیہ بیگم نے نرمی مگر یقین سے کہا، لڑکی اکیلی ہے، تم ہو تو بہتر ہے نا۔ علمیر نے ایک لمحہ شفا کی پشت کو دیکھا جو دروازے کے پاس کھڑی تھی، پھر آہستہ سے سانس لے کر چابی اٹھائی۔ چلو، اس نے مختصر سا کہا۔ شفا نے پلٹ کر اسے دیکھا، حیرت اور ناگواری سے، کہیں نہ کہیں بے نام سا سکون، سب ایک ساتھ اس کی آنکھوں میں جھلک گئے۔ علمیر نے گاڑی سٹارٹ کی تو شاہ ولا کا دروازہ خاموشی سے پیچھے رہ گیا۔ صبح کی ہلکی دھوپ شیشوں سے چھن کر اندر آ رہی تھی۔ شفا سامنے کی سیٹ پر بیٹھی تھی، بیگ گود میں رکھے کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ بال ابھی مکمل طور پر سوکھے نہیں تھے، چند لٹیں گالوں سے چپکی ہوئی تھی۔ گاڑی میں ایک عجیب سی خاموشی تھی، ایسی خاموشی جو باتوں سے زیادہ بولتی ہے۔ علمیر نے سائیڈ میرر میں نظر دہرائی، پھر نظریں سڑک پر جما دی۔ سیٹ بیلٹ لگا لو، آواز معمول کے مطابق تھی، جیسے ہسپتال میں کسی مریض کو ہدایت دے رہا ہو۔ شفا نے بغیر دیکھے بیلٹ کھینچی اور لگا لی۔ کلک کی آواز کے ساتھ خاموشی پھر گہری ہو گئی۔ چند لمحوں بعد علمیر نے رفتار آہستہ کی۔ ناشتہ پورا نہیں کیا تھا تم نے؟ شفا چونکی، آپ نے ہی تو منع کیا تھا، وہ تلخی سے بولی اور فوراً کھڑکی کی طرف موڑ لیا۔ علمیر نے ہونٹ بھینچے، میں نے مانا نہیں کیا تھا، بس ہیلتھی کھانے کا کہا تھا، میں بھی تو کھاتا ہوں نا۔ اس کی نگاہ سڑک پر تھی۔ آپ کے لیے سب آسان ہے۔ اس کی آواز دھیمی مگر چبھنے والی تھی۔ ڈاکٹر ہے، عقل مند ہے، اور میں بس ایک ضدی لڑکی جسے ہر بات پر ٹوکا جاتا ہے۔ یہ جملہ علمیر کے دل میں کہیں ٹھہر سا گیا۔ اس نے بریک پر پاؤں ہلکا سا دبایا۔ گاڑی ایک سپیڈ بریکر سے گزری۔ میں تمہیں ضدی نہیں سمجھتا شفا، اس سے پہلی بار اس کا نام اتنی نرمی سے لیا تھا۔ شفا نے بیک کیا اور اس کی طرف دیکھا، پھر نظریں ہٹا لی۔ پھر کیوں لگتا ہے آپ کو جب آپ ہر وقت مجھ پر نظریں رکھے ہوتے ہیں؟ علمیر نے گہری سانس لی، کیونکہ میں نے تمہیں برا ہوتے دیکھا ہے۔ ذمہ داری عادت بن جاتی ہے، چاہے سامنے والا مانے یا نہ مانے۔ سڑک کنارے درخت پیچھے بھاگتے محسوس ہو رہے تھے۔ شفا کے گلے میں ایک انکہی سی گرا پڑ گئی۔ ذمہ داری اور حق میں فرق ہوتا ہے، وہ آہستہ بولی۔ گاڑی چندموں کو بالکل خاموش ہو گئی۔ پھر علمیر نے سر ہلایا، ہاں ہوتا ہے، شاید اسی فرق کو سمجھنے میں ہم دونوں غلطیاں کر رہے ہیں۔ کالج کا گیٹ سامنے آ گیا تھا، طلبہ کی چہل پہل، گاڑیوں کا شور، زندگی معمول پر تھی، مگر اس گاڑی کے اندر کچھ بدل چکا تھا۔ علمیر نے گاڑی روکی، کلاس کے بعد دیر ہو تو کال کر دینا، اور یہ لو کھانا کھا لینا۔ وہ اپنا لنچ باکس اسے دے رہا تھا جس میں سلاد ہوگی، یہ بات وہ جانتی تھی۔ وہ باہر کا کچھ نہیں کھاتا تھا، جبھی لنچ ساتھ لے کر ہسپتال جاتا تھا۔ شفا نے دروازہ کھولا، یاد سے کھا لینا۔ پھر رکی، لنچ باکس نہ لیا تو اس نے شفا کے بیگ میں ڈال دیا۔ پر آپ کیا کہیں گے؟ شفا نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ تم میری فکر نہیں کرو، اسے چپ کروا گیا تھا۔ وہ صبح کے لیے اس نے جملہ پورا نہیں کیا، بس ہلکا سا سر جھکا لیا۔ علمیر نے جواب میں کچھ نہیں کہا، صرف اتنا بولا، دھیان سے جانا۔ شفا گاڑی سے اتر گئی، مگر اس کے قدم پہلے جیسے نہیں تھے۔ وہ جانتی تھی یہ راستہ صرف کالج تک نہیں تھا، کہ ان دونوں کے بیچ ایک نئے موڑ کی شروعات تھی۔ شفا کے قدم کالج گیٹ کے اندر پڑے تو شور، کہکوں اور دوستوں کی آوازیں اس پر ٹوٹ پڑی، مگر اس کا ذہن ابھی تک پیچھے اس گاڑی میں اٹکا ہوا تھا۔ اسے بیک اور مڑ کر دیکھا، علمیر ابھی بھی گاڑی میں بیٹھا تھا۔ اس کی نظریں شفا پر نہیں بلکہ سامنے سڑک پر جمی تھی، جسے خود کو کسی کمزوری سے بچا رہا ہو۔ چند لمحوں بعد اس نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ شفا نے ہونٹ بھینچے، دل میں عجیب سا خلا محسوس ہوا، پھر خود کو سنبھال کر کلاس کی طرف چلتی۔ دوسری طرف علمیر نے گاڑی تیزی سے موڑی۔ ہسپتال کی سمت بڑھتے اس کے ذہن میں صبح کا پورا منظر بار بار چلنے لگا۔ گاڑی کی نیم تاریکی، شفا کی آنکھوں میں خوف، اس کے الزام، اور پھر گاڑی پر کہی گی وہ نرم سی بات ہے، میں نے تمہیں بڑا ہوتے دیکھا ہے۔ یہ جملہ خود اس کے کانوں میں گونج رہا تھا۔ وہ جانتا تھا مسئلہ صرف
شادی سے انکار کا نہیں تھا، مسئلہ وہ حد تھی جو وقت کے ساتھ دھندلا گئی تھی۔ کزن، سرپرست اور ایک ایسا رشتہ جس کا نام کسی نے نہیں رکھا تھا۔ ہسپتال پہنچ کر وہ سفید کوٹ پہن چکا تھا، مگر ذہن ابھی بھی سفید نہیں ہو پا رہا تھا۔ ڈاکٹر المیر، نرس کی آواز پر وہ چونکا۔ او پی ڈی میں مریض ویٹ کر رہے ہیں، آ رہا۔ اس نے مختصر جواب دیا اور فائل اٹھا لی، مگر ہر مریض کے چہرے میں، ہر سوال میں اسے کہیں نہ کہیں شفا کی ضدی آنکھیں اور لرزتی آواز سنائی دے رہی تھی۔ ادھر کالج میں شفا کلاس میں بیٹھی تھی، مگر نوٹس خالی تھے۔ پین ہاتھ میں تھا مگر لکھ نہیں رہی تھی۔ اوئے، آج تو اتنی خاموش کیوں ہے؟ اس کی دوست ہیرا نے کوہنی مار کر پوچھا۔ شفا نے زبردستی مسکراہٹ سجائی۔ بس صبح کچھ زیادہ ہی ہو گئی تھی۔ گھر کے لیکچر؟ ہیرا ہنس دی۔ شفا نے کھڑکی سے باہر دیکھا، دھیرے سے بولی، کچھ لیکچر ہوتے ہیں جو دل پر لگ جاتے ہیں۔ بیل بجی تو وہ چونک گئی۔ کلاس ختم ہو چکی تھی۔ تو جانتی تھی یہ دن عام نہیں ہے، اور کہیں نہ کہیں اسے احساس ہو چکا تھا کہ المیر کے ساتھ اس کا ہر سامنا اب صرف تلخی کا نہیں رہے گا۔ کچھ سوال ایسے تھے جو جواب مانگنے لگے تھے، اور یہ کہانی ابھی شروع ہوئی تھی۔ شام ڈھل چکی تھی۔ شاہ ولا میں عجیب سی سنجیدگی پھیلی تھی، جیسے دیواریں بھی کسی آنے والے فیصلے کو محسوس کر رہی ہوں۔ ڈائننگ ٹیبل پر سب موجود تھے۔ نازیہ بیگم وہیل چیئر پر بیٹھی تھی۔ اکمل شاہ سر جھکائے خاموشی سے کھانا کھا رہے تھے، اور امیر حسب معمول کم بول رہا تھا۔ شفا نے بمشکل 2 نوالے کھائے۔ دن بھر کا بوجھ، صبح کی باتیں اور وہ لنچ باکس، سب ذہن میں گھوم گیا۔ اکمل شاہ نے اچانک گلا صاف کیا۔ ایک بات کرنی تھی سب سے۔ شفا کا دل زور سے دھڑکا۔ المیر نے بھی نظریں اٹھائی۔ میں اور نازیہ نے فیصلہ کر لیا۔ اکمل شاہ کی آواز ٹھہری۔ شفا اور المیر کی شادی اگلے ہفتے طے کر دیا۔ پل بھر کو جیسے وقت رک گیا۔ شفا کے ہاتھ سے چمچ چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ اس کی آنکھیں پھیل گئی، سانس سینے میں اٹک گیا۔ بابا، وہ بولی، آواز لرز رہی تھی۔ کیا؟ کیسے؟ میں تو… شفا، نازیہ بیگم نے فوراً اس کا ہاتھ تھام لیا۔ گرفت نرم تھی مگر پیغام واضح بھی نہیں۔ شفا نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ امی، یہ میری زندگی کا فیصلہ ہے، ہم جانتے ہیں۔ نازیہ بیگم نے دھیرے مگر مضبوط لہجے میں کہا، اور اسی لیے فیصلہ سوچ سمجھ کر کیا گیا ہے، ابھی کوئی بات نہیں کرنی۔ شفا کی آنکھوں میں آنسو تیرائے۔ اسے دیکھ کر المیر کی طرف دیکھا۔ المیر خاموش تھا، اس کا چہرہ سپاٹ مگر آنکھوں میں گہری سوچ کی پرچھائیاں تھیں، جیسے یہ خبر اس کے لیے بھی نہیں ہو، مگر وہ ابھی لفظوں میں ڈھالنے کے قابل نہ ہو۔ اگلا ہفتہ زیادہ دور نہیں۔ اکمل شاہ نے بات کی، رشتے لٹکانے سے باتیں بنتی نہیں، بگڑتی ہیں۔ شفا نے ہونٹ بیچ لی۔ دل چیخ رہا تھا، زبان خاموش تھی۔ نازیہ بیگم کا ہاتھ اب بھی اس کے ہاتھ پر تھا، جیسے کہہ رہی ہوں، خاموش ابھی ضروری ہے۔ کھانے کی میز پر بھی خاموشی چھا گئی، مگر یہ خاموشی صبح والی نہیں تھی۔ یہ وہ خاموشی تھی جس میں فیصلے ہو چکے تھے، اور طوفان بس بولنے ہی والا تھا۔ شفا جانتی تھی یہ موڑ اب صرف نیا نہیں تھا، یہ واپسی کا راستہ بھی اپنے ساتھ سمیٹ رہا تھا۔ کمرے کا دروازہ بند ہوتے شفا کی مضبوطی جیسے ٹوٹ گئی۔ وہ بیگ بستر پر اچھال کر کھڑکی کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ باہر لان میں لگی لائٹس مدھم روشنی بکھیر رہی تھی، مگر اس کے اندر اندھیرا گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ اگلے ہفتے لفظ اس کے دماغ میں ہتھوڑے کی طرح بجا۔ وہ آہستہ آہستہ بستر پر بیٹھ گئی، گھٹنوں کو سینے سے لگا لیا۔ میں کیسے گزاروں گی زندگی اس شخص کے ساتھ؟ خیال خود بخود ذہن میں آیا، وہی شخص جو ہر بات پر ٹوک دیتا ہے، یہ مت کھاؤ، یہ مت پہنو، دیر مت کرو، ہر بات میں اصول، ہر بات میں کنٹرول، کھڑوس۔ اس کے ہونٹوں سے بے اختیار لفظ پستا، مگر آواز میں تلخی کے ساتھ بے بسی بھی شامل تھی۔ وہ تکیے میں منہ چھپا کر لیٹ گئی۔ میں ہنسنا چاہوں گی تو، بے فکری سے کچھ کرنا چاہوں گی تو، کہ تب بھی وہ اسی طرح سمجھائے گا، تجھ کرے گا، ٹھیک کرنے کی کوشش کرے گا۔ آنکھوں کے سامنے صبح کا منظر گھوم گیا، گاڑی، خاموشی، لنچ باکس۔ وہ چونکی، وہ کھڑوس انسان اپنا کھانا چھوڑ کر مجھے دے گیا تھا۔ یہ خیال اسے ناگوار گزرا۔ اسے فوراً سر جھٹک دیا۔ نہیں، یہ سب زبردستی ہے، وہ خود سے بولی۔ ذمہ داری کے نام پر سب کچھ قابو میں رکھنا چاہتا ہے سب کو، مگر دل ماننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ اگر وہ اتنا برا ہوتا تو صبح اس کی آواز میں وہ نرمی کیوں تھی؟ اگر اسے فرق نہیں پڑتا تو کالج کے گیٹ تک کیوں آیا؟ اور اگر وہ صرف حکم دینے والا ہوتا تو لنچ باکس کیوں؟ شفا نے آنکھیں زور سے بند کر لی۔ یہ سوال نہیں پوچھتے، اس نے خود کو ڈانٹا۔ مجھے اس زندگی کے لیے تیار ہونا ہے جس میں میری مرضی کی کم جگہ ہے۔ وہ کروٹ بدل کر لیٹ گئی۔ آنکھوں سے آنسو خاموشی سے تکیے میں جذب ہونے لگے۔ وہ جانتی تھی زندگی شاید واقعی ایک ایسے شخص کے ساتھ گزرنے والی ہے جو ہر بات پر ٹوک دیتا ہے،
मगर उसे ये नहीं मालूम था कि वही शख्स आहिस्ता आहिस्ता उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनने वाला है। सुबह शादी एक अजीब सी खामोशी ले आई। शाहविला आज आम दिनों जैसा नहीं था। सहन में सफेद और लाल फूलों की लड़ियां लटक रही थी। फिजा में इत्र और हिना की मिली जुली खुशबू फैली हुई थी। हर तरफ कदमों की आहट, धीमी हंसी और तैयारियों का शोर था। मगर शिफा के कमरे में जैसे वक्त ठहर सा गया था। आईने के सामने वो बैठी थी, सफेद लहंगा जिस पर लाल बॉर्डर नफासत से जुड़ा हुआ था। उसके वजूद पर अजीब सा वकार बिखेर रहा था। दुपट्टे के किनारे पर लगी लाल गोटा उसकी सांसों के साथ हिल रही थी। ये वही सफेद था जिसके लिए उसने जिद की थी, और आज वो जिद उसकी शिनाख्त बन चुकी थी। पॉलर वाली ने हल्का सा काजल लगाते हुए कहा, दुल्हन बहुत प्यारी लग रही है, माशाल्लाह। शिफा ने कमजोर सी मुस्कुराहट दी। प्यारी या बहुत प्यारी? उसे खुद से सोचा। ये शादी उसकी मर्जी से नहीं हो रही थी, फिर भी वो खुश दिख रही थी। दरवाजा आहिस्ता से खुला। नाजिया बेगम व्हील चेयर पर अंदर आई, मुलाजमा के साथ। उनकी आंखें भीगी। मेरी बेटी। उन्होंने शिफा के सर पर हाथ रखा। आज तुम दुल्हन बनकर जा रही हो। शिफा ने नजरें झुका ली। अम्मी, मैं डर रही हूँ। नाजिया बेगम ने उसका हाथ थाम लिया। डर हर नई जिंदगी के दरवाजे पर होता है, उन्होंने धीरे से कहा। फर्क बस इतना है कि तुम अकेली नहीं जा रही। दूसरी तरफ मर्दाना हिस्से में अलमी सफेद शेरवानी में मलबूस आईने के सामने खड़ा था। चेहरे पर हमेशा की तरह संजीदगी थी, अगर आंखों में एक अनजानी बेचैनी। उसने अपनी घड़ी देखी, फिर जेब में रखा छोटा सा कार्ड उंगलियों में घुमाने लगा। वही कार्ड जिस पर शिफा के लिए निकाह से पहले लिखे चंद लफ्ज थे, जो शायद वो कभी पढ़ ना पाती। अकमल शाह उसके पास आए। बेटा, तैयार हो? वो लोग चाहते थे कि उनकी बेटी एक ऐसे शख्स के निकाह में जाए जिस पर वो यकीन कर सकते थे। अलमीर ने सर हिलाया। जी चचा। मगर दिल के अंदर एक सवाल बार बार उभर रहा था, क्या वो मुझे कबूल कर पाएगी? निकाह हॉल में खामोशी छा गई। जब शिफा को अंदर लाया गया, सफेद और लाल का इम्तजाज रोशनियों में चमक रहा था। अलमीर की नजरें बेख्तियार उठी। वो लम्हा भर को सांस लेना भूल गया। वो शिफा थी, और उसी लिबास में बहुत प्यारी लग रही थी। काजी की आवाज गूंजी। क्या शिफा बिनते अकमल शाह इस निकाह को कबूल करती है? शिफा ने एक लम्हे के लिए आंखें बंद कर ली। सुबह का सूरज, गाड़ी की खामोशी, लंच बॉक्स, सफेद लहंगा, सब एक साथ जहन में घूम गया। उसने आंखें खोली। कबूल है। अलमीर के दिल में जैसे बोझ हट गया। कबूल है, कबूल है। तीसरी बार आवाज आई तो उसकी आवाज मजबूत थी। कबूल है। 3 बार अलमीर से पूछा गया, फिर निकाह मुकम्मल हुआ तो फिजा मुबारकबाद से भर गई। अलमीर ने पहली बार शिफा की तरफ देखा और सर को झुकाए वो बैठी थी। जिंदगी आज वाकई शुरू हुई थी। कमरे में हल्की जर्द रोशनी फैली हुई थी। पर्दों के पीछे बाहर की दुनिया खामोश हो चुकी थी, जैसे उस लम्हे को खलोत देने के लिए रुक गई हो। शिफा और उसी लिबास बदल कर सादा नाइट सूट में बिस्तर के किनारे पर लेटी हुई थी। बाल खुले थे, चेहरे से बाहरी जेवर उतर चुका था, मगर आंखों की थकन के पीछे एक अनजाना खौफ अब भी मौजूद था। वो करवट बदल कर लेटी छत को घूरती रही। दिल में सवालों का हजूम था कि ये सब ऐसे ही रहेगा? क्या वो हमेशा हर बात पर टूकेगा, या शायद वो सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभाना जानता है? दरवाजे की हल्की सी आवाज पर चौंक गई। दिल तेजी से धड़कने लगा। अलमीरा आहिस्ता कदमों से अंदर आया और शेरवानी में था। निगाह जैसे ही सामने गई, आंखें हैरत से खुल गई। उसकी बीवी दुल्हन का लिबास बदलकर बिस्तर में घुसी सोने की तैयारी में थी। ये जंग का साफ ऐलान था। वो नाराज थी क्योंकि ये शादी जो उसकी मर्जी के खिलाफ हुई थी। वो दुल्हन नहीं लग रही थी, ना कुछ जेवर, ना दुपट्टा संभालने की उलझन, बस एक सादी सी लड़की, थकी हुई, खामोश और कुछ ज्यादा ही नाजुक। तुम? उसके मुंह से बेचता निकला, फिर रुक गया। शिफा ने फौरन करवट बदली और उठकर बैठ गई। मैंने सोचा कपड़े बदल लूं। उसने नजरें झुकाए आहिस्ता से कहा। अलमी ने गला साफ किया। ठीक है। उसकी आवाज खैर मुतवक्का तौर पर नरम थी। दिन बहुत लंबा था, थक गई होगी, वैसे भी आसानी रहेगी, वक्त भी बचेगा। आज हमारी स्पेशल रात है, तो अच्छा किया तुमने। कमरे में खामोशी फैल गई, ऐसी खामोशी जो बाहरी नहीं थी, बस अजनबी थी। ये किस तरह उसकी भी ख्वाहिश थी कि अपनी दुल्हन की तारीफ करे, उसे दुल्हन बना देके, पर अब वो कुछ कर तो नहीं सकता था। जब ही गंभीर लहजे में बोला। अलमीर ने एक लम्हा झिझक कर सोफे पर बैठने के बजाय बेड के दूसरे किनारे बैठने का फैसला किया। उसके बराबर में बैठ गया। मैं वो रुका, फिर सीधा बोल दिया, मैं जानता हूँ ये सब तुम्हारे लिए आसान नहीं था। शिफा ने पहली बार नजरें उठाकर उसे देखा। वही शख्स जिस पर वो इल्जाम लगाती रही थी। वो सब कुछ काबू में रखना चाहता है, मगर इस वक्त उसकी आंखों में हुक्म नहीं, एहतियात थी। लेकिन देखो,
چچا چاچی نے ہمارے لیے فیصلہ کیا تو اچھا ہی ہوگا، اس نے دھیرے سے کہا، اس لیے منہ ٹھیک کر لو۔ شفا حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ یہ وہ جملہ نہیں تھا جس کے لیے وہ خود کو ذہنی طور پر تیار کر رہی تھی۔ آپ ناراض نہیں ہیں؟ سوال بھی اختیار نکل گیا۔ الوین نے ہلکی سی مسکراہٹ دبائی، نہیں۔ پھر قدر توقف کے بعد بولا، میں بس نہیں چاہتا تھا کہ تم ڈری ہوئی رہو۔ یہ سن کر شفا کی آنکھیں بھیگ گئی اور فوراً نظریں جھکا کر لیٹ گئی، جیسے اپنی آنسو چھپانا چاہتی ہو۔ المیت نے لائٹ مدم کر دی۔ کمرے میں سکون اتر آیا، وہ بھی لیٹ گیا۔ درمیان میں خاموشی کی ایک لکیر تھی، مگر دلوں کے بیچ فاصلہ پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ شفا نے آنکھیں بند کرتے سوچا، شاید وہ اتنا سخت نہیں جتنا میں سمجھتی ہوں، اور المی چھت کو دیکھتے یہی سوچ رہا تھا کہ شاید اسے جیتنے کے لیے حکم نہیں، صبر چاہیے۔ رات نے دونوں کو اپنی خاموشی میں سمیٹ لیا۔ یہ محبت کی شروعات نہیں تھی، مگر خوف کے ختم ہونے کی پہلی رات ضرور تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ شفا کو کھینچ کر اپنے سینے سے لگا چکا تھا۔ وہ مزاحمت کرنا چاہتی تھی، پر المیر کے حصار میں ہل بھی نہ سکی۔ بچپن سے وہ المیر کے ساتھ رہی تھی، اسے دوست سمجھتی تھی۔ کبھی اس نے المیر کو شوہر کی نظر سے نہیں دیکھا تھا۔ جب یہ اچانک اس فیصلے میں وہ ضد کر گئی تھی، ورنہ المیر کتنا اچھا ہے یہ بات وہ واضح جانتی تھی۔ صبح کی پہلی روشنی آہستہ آہستہ پردوں کے کناروں سے پھیلتی کمرے میں داخل ہو رہی تھی، اور زرد دھوپ کی نرم لکیریں بستر پر پھیل گئی۔ شفا کی آنکھ کھلی تو سب سے پہلے اسے کسی کی سانسوں کی حدت محسوس ہوئی۔ وہ چونک کر ہلنا چاہتی تھی، مگر ٹھہر گئی۔ المیر کا بازو اب بھی اس کے گرد تھا۔ گرفت سخت نہیں تھی، بس موجود تھی، جیسے یقین دلانے کے لیے کہ وہ اکیلی نہیں۔ رات کی ساری جھجک اور خوف کے بعد یہ احساس اسے عجیب سا لگا، نہ مکمل سکون، نہ مکمل بے چینی۔ اس نے آہستہ سے سر گھمایا۔ المیر سو رہا تھا، چہرے پر وہی سنجیدگی، مگر نیند میں کچھ کم سخت، ممی ساکن، سانس برابر۔ وہی شخص جو اسے ہر بات پر روکنے والا لگتا تھا، اب بے خبر اس کے اتنی قریب تھا۔ شفا نے نظریں ہٹا لی۔ دل نے ایک بار پھر سوال کیا، کیا یہ قربت واقعی مجھے اچھی لگ رہی ہے؟ وہ خود کو آہستگی سے الگ کرنے لگی تاکہ جاگ نہ جائے، مگر ذرا سی حرکت پر المیر کی آنکھ کھل گئی۔ ایک لمحے کے لیے دونوں کی نظریں ملی، خاموش، بہت خاموش۔ صبح ہو گئی، اس کی آواز نیند میں ڈوبی ہوئی تھی۔ شفا نے فوراً نظریں چکا لی، جی۔ المیر نے گھڑی کی طرف دیکھا، پھر اس کے چہرے پر ٹھہری نگاہ ہٹا لی، سوری، ایک چھوٹا سا لفظ۔ مگر شفا چونک گئی، کس لیے؟ وہ بے ساختہ بول اٹھی، اگر تمہیں بے رحمی ہوئی ہو تو۔ اسے سنجیدگی سے کہا، میں عادتاً ہاتھ روک نہیں پایا تھا۔ شفا نے پہلی بار ہلکی سی مسکراہٹ محسوس کی، خود پر بھی، اس لمحے بھی۔ نہیں، اسے دھیرے سے کہا، بس اتنی نہیں عادت ہے نا۔ المیر نے سر ہلایا، ہاں۔ کمرے میں پھر خاموشی پھیل گئی، مگر اب وہ اجنبی نہیں تھی، وہ خاموشی تھی جس میں سوال کم اور مانوسیت زیادہ تھی۔ شفا بستر سے اٹھی، میں چائے بنا لوں؟ المیر نے اسے جاتے دیکھا، سادہ نائٹ سوٹ، بکھرے بال، بغیر کسی دکھاوے کے۔ دل نے بے اختیار مان لیا کہ وہ دنیا کی حسین لڑکی ہے۔ میں پیاتا ہوں۔ وہ بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ اکیلی کیوں کرو گی؟ شفا نے حیرت سے پیچھے دیکھا، پہلی بار اعتماد سے کہا، ٹھیک ہے، اور دونوں ساتھ تیار ہو کر کمرے سے نکلے۔ وہ دونوں نیچے آئے تو ناشتہ لگ چکا تھا۔ ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھے وقت وہ اپنی پہلی والی جگہ پر بیٹھنے لگی۔ شفا، المیر کے ساتھ بیٹھو۔ اکمل صاحب نے اسے ٹوکا تو نہ چاہتے بھی المیر کے ساتھ والی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ وہ کرسی سرکاتے ہوئے بیٹھی تو لمحہ بھر کو ہاتھ کی جنبش آپس میں ٹکرائی۔ شفا نے فوراً ہاتھ روک لیا، اور المیر نے بھی جیسے بےدانی میں سانس روک لی ہو۔ اکمل صاحب اخبار میں جھکے ہوئے تھے، مگر ان کی نظریں سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ آج تو تم دونوں ساتھ اچھے لگ رہے ہو۔ وہ ہلکے سے مسکرائے، اچھی بات ہے۔ شفا نے نظریں پلیٹ میں گاڑ لی۔ دل کی دھڑکن معمول سے تیز تھی، مگر اس بار گھبراہٹ نہیں بلکہ عجیب سی مانوس شرمندگی تھی۔ المیر نے چائے کا کپ اس کی طرف بڑھایا، چینی کم ہے، اس نے دھیرے سے کہا، جیسی تمہیں پسند ہے۔ شفا چونکی، اسے یاد تھا۔ اس نے کپ تھامتے آہستہ سے شکریہ کہا، اور پہلی بار اس لفظ میں جھجک کم، اعتماد زیادہ تھا۔ امی جان نے نوالا توڑتے ہوئے کہا، شفا، آج دوپہر میں اپنی خالہ کے یہاں جانا ہے، تم دونوں بھی ساتھ چلو گے نا؟ شفا نے لاشعوری طور پر المیر کی طرف دیکھا۔ یہ وہ پہلا موقع تھا جب اس نے کسی فیصلے میں اکیلے ہاں یا نہ نہیں کی تھی۔ المیر نے نظریں اٹھا کر کہا، اگر شفا ٹھیک سمجھے تو میں تیار ہوں۔ وہ جملہ اگر شفا ٹھیک سمجھے تو، شفا کے دل میں کسی نرم سا لمس چھوڑ گیا تھا۔ جی ٹھیک ہے، اسے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ناشتے کے دوران باتیں عام تھی، موسم، دن کے منصوبے، مگر میز کی اس پار ایک خاموشی سی
خاموش سی ہم آہنگی جنم لے رہی تھی، نہ سوال نہ شکایت، بس ساتھ بیٹھنے کا احساس۔ جب سب اٹھنے لگے تو المیر نے کرسی پیچھے کی، شفا کے لیے راستہ بناتے ہوئے۔ اس بار اس نے نظریں چرا کر نہیں، سیدھا دیکھ کر مسکرایا۔ شفا نے بھی ہلکی سی مسکراہٹ لوٹا دی۔ یہ محبت کا احساس تھا۔ ان کی شادی کو 8 مہینے گزر چکے تھے۔ شفا اور المیر اب ایک دوسرے کی خاموشیوں کو بھی سمجھنے لگے تھے۔ وہ رشتہ جو 8 ماہ پہلے محض ایک اجنبی خلا پر کھڑا تھا، اب آہستہ آہستہ محبت کی نرم تہوں میں ڈھل چکا تھا۔ پچھلے 2 ہفتے سے المیر کام میں حد سے زیادہ مصروف تھا، اس لیے آج صبح جاتے ہوئے اس نے شفا نے ہلکی سی شکایت اور مسکراہٹ کے ساتھ کہہ دیا کہ آج کی رات وہ دونوں ساتھ مووی دیکھیں گے۔ شام ڈھلتے شفا نے گھر میں ہلکی ہلکی روشنی کر دی۔ ڈرائنگ روم میں خوشبو دار موم بتیاں جل رہی تھی، صوفے پر نرم کمبل رکھا تھا اور کچن سے پاپ کارن کی خوشبو پورے گھر میں پھیل رہی تھی۔ وہ بار بار گھڑی دیکھتی، کبھی ٹی وی آن کر کے مووی لگا لیتی، کبھی ریموٹ سیدھا کرتی۔ دل میں ایک عجیب سی خاموشی تھی، جیسے کسی چھوٹی سی خواہش کے پورا ہونے کا انتظار ہو۔ بیٹا کھانا کھا لینا، نازیہ بیگم سونے جانے سے پہلے کہہ گئی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو شفا چونک سی گئی۔ المیر اندر آیا، تھکا ہوا مگر مسکراتا ہوا۔ جوتے اتارتے اس کی نظر سامنے سجے میز پر پڑی، منظر پر پڑی تو وہ رک گیا۔ یہ سب میرے لیے؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ شفا نے مسکرا کر سر ہلایا، کہا تھا نا آج مووی نائٹ ہے، آپ بہت بزی تھے تو سوچا تھوڑا سا خاص بنا لو۔ المیر آگے بڑھا اور نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ تھکن اتنی خوبصورت طرح سے اتری جا سکتی ہے۔ دونوں صوفے پر ساتھ بیٹھ گئے، مووی چلنے لگی مگر اسکرین سے زیادہ تو ان کی توجہ ایک دوسرے پر تھی۔ کبھی شفا ہنس پڑتی، کبھی المیر کی نظر اس پر ٹھہر جاتی، کبھی المیر کوئی سین دیکھ کر تبصرہ کرتا تو شفا مسکرا کر اس کی بات سنتی۔ آہستہ آہستہ شفا کا سر اس کے کندھے پر ٹک گیا۔ بس یہیں رک گئے ہو؟ ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا کیا؟ ارے یار جلدی سے فیملی جوائن کرو، لائک کرو، شیئر کرو اور بیل آئیکن کو بھی دبا دو تاکہ اگلی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے۔ امیر نے لاشعوری طور پر کمبل اس کے گرد لپیٹ دیا۔ ارے شرما رہی تھی؟ مووی ختم ہونے تک شاید انہیں پلاٹ یاد نہ رہا ہو، مگر اس لمحے کی گرمی، قربت اور خاموش محبت دلوں میں نقش ہو گئی۔ امیر نے دھیرے سے کہا، ایسی راتیں ہوں تو بزی ہونا بھی آسان لگتا ہے۔ شفا نے مسکرا کر آنکھیں بند کر لی۔ 8 مہینوں بعد ان کے رشتے میں صرف ساتھ نہیں تھا، بلکہ وہ سکون تھا جو صرف سچی محبت دے سکتی ہے۔ مووی ختم ہو چکی تھی، ٹی وی کی اسکرین سیاہ ہو گئی، مگر کمرے میں اب بھی ایک نرم سی خاموشی تھی۔ شفا بدسور المیر کے کندھے سے لگی بیٹھی تھی، مگر آج اس کا دل عجیب طرح سے دھڑک رہا تھا۔ وہ کئی بار بات شروع کرنا چاہتی مگر الفاظ لبوں تک آ کر رک جاتے۔ المیر نے اس کی بے چینی محسوس کی تو نرمی سے پوچھا، کیا ہوا ہے شفا؟ کچھ کہنا چاہ رہی ہو؟ شفا نے آہستہ سے سر ہلایا، اس کی آنکھوں میں ایک چمک اور ہلکی سی گھبراہٹ تھی۔ المیر، اگر میں کہوں کہ ہماری زندگی میں ایک اور مووی شروع ہونے والی ہے۔ المیر بھویں فقیر کر مسکرایا، اور وہ کیسی مووی ہے؟ شفا نے اس کا ہاتھ تھام لیا، اس کی آواز ہلکی مگر پر یقین تھی، جس میں ہم صرف 2 نہیں ہوں گے بلکہ 3۔ ایک لمحے کو المیر کو سمجھ نہ آیا، پھر جیسے وقت تھم گیا، اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ شفا، کیا تم کہنا چاہ رہی ہو کہ… شفا نے اس بات میں سر ہلایا، آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ ہاں، میں پریگننٹ ہوں۔ المیر نے بے اختیار اسے اپنی باہوں میں پڑھ لیا، اس کے ہاتھ ہلکے سے کانپ رہے تھے مگر آواز میں عجیب سا سکون تھا۔ یہ سب سے خوبصورت خبر ہے شفا۔ شفا نے اس کے سینے سے لگ کر آنکھیں بند کر لی۔ مجھے ڈر تھا کہ آپ بہت بزی ہیں، میں نہیں جانتی تھی کہ کیسے بتاؤں۔ المیر نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ میں جتنا بھی بزی ہوں، تم اور ہمارا بچہ ہمیشہ میری پہلی ترجیح رہو گے۔ وہ دونوں خاموشی سے ایک دوسرے سے لپٹتے رہے۔ اس رات مووی نائٹ ایک نئی زندگی کی خوشخبری میں بدل چکی تھی۔ ان کے رشتے میں محبت کے ساتھ ساتھ اب ایک ننھا سا خواب بھی شامل ہو چکا تھا۔ اگلے دن شفا کی آنکھ کھلی تو چہرے پر ایک الگ ہی چمک تھی۔ وہ بھی بستر پر ہی بیٹھی تھی کہ المیر نے مسکراتے ہوئے کہا، آج تیار ہو جاؤ، ہمیں ایک بہت ضروری مشن پر جانا ہے۔ شفا نے چونک کر دیکھا، کیسا مشن؟ المیر نے شرارت سے آنکھ دبائی، ہماری بیبی کی پہلی شاپنگ۔ یہ سنتے شفا کے چہرے پر خوشی پھیل گئی۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں مال کی طرف روانہ ہو گئے۔ شفا آہستہ آہستہ چل رہی تھی اور المیر ہر قدم پر اس کا خیال رکھ رہا تھا۔ کبھی اس کا ہاتھ تھام لیتا، کبھی کہتا آرام سے، ہمیں جلدی نہیں ہے۔ بیبی شاپ میں داخل ہوتے شفا کی آنکھیں چمک اٹھی۔ ننھے ننھے کپڑے، رنگ برنگی جرابیں،
چھوٹے سے جوتے اور نرم نرم کمبل. وہ ہر چیز کو محبت سے دیکھتی, چھوتی, پھر المیر کی طرف دیکھ کر رائے لیتی. یہ والا اچھا ہے نا؟ وہ ایک ننھا سا سفید سوٹ اٹھا کر بولی. المیر مسکرا دیا. جو تمہیں اچھا لگے. وہی ہماری بیبی کو بھی اچھا لگے گا. وہ دونوں ہنستے ہوئے چیزیں چننے لگے. کبھی شفا جذباتی ہو جاتی. سوچے یہ کپڑے واقعی ہمارا بچہ پہنے گا. المیر نے نرمی سے کہا, اور میں اسے اپنی باہوں میں اٹھاؤں گا. بالکل ایسے. کیش کاؤنٹر سے نکلتے شفا نے شاپنگ بیگز کو محبت سے دکھا. یہ سب خواب جیسا لگ رہا ہے. المیر نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا. یہ خواب نہیں شفا, یہ ہماری حقیقت ہے. وہ دونوں مسکراتے مال سے باہر نکلے, دلوں میں ایک نئی زندگی کی آمد کی خوشی لیے. یہ صرف شاپنگ نہیں تھی, بلکہ ایک نئے سفر کی شروعات تھی. ایک چھوٹے سے وجود کے لیے جو پہلے ہی ان کی دنیا بن چکا تھا. شاپنگ کے بعد گھر میں خوشی کا سا سما تھا. شفا الماری میں ننھے ننھے کپڑے سجا رہی تھی, اور المیر موبائل پر کسی کالیگ کا وائس نوٹ سن رہا تھا. اچانک اس کے فون کی گھنٹی تیز آواز میں بجی. اسکرین پر ہسپتال کا نام دیکھتے اس کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا. ہیلو, جی میں آ رہا ہوں. کال بند ہوتے ہی اس نے گہرا سانس لیا. شفا نے چونک کر پلٹ کر دیکھا. کیا ہوا؟ امین نے قریب آ کر نرمی سے کہا. ایمرجنسی کیس ہے شفا, ایک پیشنٹ کی حالت کرٹیکل ہے, مجھے بھی نکلنا پڑے گا. شفا کے چہرے پر ہلکی سی فکر اتری, مگر اس نے فوراً خود کو سنبھال لیا. آپ جائیں, میں ٹھیک ہوں, بس احتیاط سے گاڑی چلانا. امین نے اس کے ماتھے پر ہلکا سا بوسہ دیا. اور تم آرام کرنا, میں جلدی واپس آنے کی کوشش کروں گا. ہسپتال پہنچتے ہی المیر سیدھا ایمرجنسی وارڈ کی طرف گیا. اسٹریچر پر ایک نوجوان لایا جا رہا تھا. خون زیادہ بہہ چکا تھا, سانس بھی ترتیب تھی. نرس نے تیزی سے رپورٹ دی. سر, روڈ ایکسیڈنٹ ہے, بی پی ڈراپ کر رہا ہے. المیر نے ایک نظر پیشنٹ پر ڈالی. دل لمحے بھر کو ٹھہر سا گیا. چہرہ جانا پہچانا لگا, مگر وقت سوچنے کا تھا نہیں تھا. او آر تیار کرے فوراً, اس نے حکم دیا. آپریشن کے دوران کمرے میں صرف مشینوں کی بیپ اور ٹیم کی تیز مگر مربوط آوازیں تھی. امیر پوری توجہ کے ساتھ کام کر رہا تھا, ہاتھ مضبوط اور سین پر سکون. کچھ دیر بعد حالت سنبھلنے لگی. مانیٹر پر نمبرز بہتر ہوئے تو سب نے سکون کا سانس لیا. او آر سے باہر آ کر المیر نے گاؤن اتارا. اس کی نظر ویٹنگ ایریا پر بیٹھی ایک عورت پر پڑی جو دعا میں ہاتھ اٹھائے رو رہی تھی. اس نے آگے بڑھ کر آہستہ سے کہا, پریشان نہ ہو, مریض اب خطرے سے باہر ہے. عورت کی آنکھوں میں شکر کے آنسو آ گئے. اللہ آپ کو خوش رکھے ڈاکٹر صاحب. المیر نے تھکن کے باوجود مسکرا کر سر ہلایا. دل میں شفا اور ان کے آنے والے بچے کا خیال آیا. اسے جیب سے موبائل نکالا اور ایک مختصر سا میسج بھیجا. کیس اسٹیبل ہے, میں ٹھیک ہوں, تم اپنا خیال رکھنا. ہسپتال کی روشنی میں کھڑا المیر جانتا تھا کہ آج اس نے کسی کی زندگی بچائی ہے, اور گھر میں اس کی اپنی زندگی ایک نئی شکل لے رہی تھی. وہ گھر جانے کے لیے نکل رہا تھا کہ پیچھے سے نرس نے آواز لگائی. ڈاکٹر. وہ مڑا. ہاں کہو. سوال کیا؟ ایک مریض ہے, اس کی حالت بہت کریٹیکل ہے, آپ کو بھی چلنا ہوگا. المیر فوراً سامان رکھ کے چل پڑا. پیشنٹ کے روم تک آتے وہ اپنے سینئر ڈاکٹر کی بات سنتے دنگ رہ گیا. المیر کو گئے آج 6 ماہ ہو گئے تھے, اور اس دن ہسپتال گیا. اس نے کال کر کے کہہ دیا تھا کہ واپس نہیں آ سکتا. اسے شہر سے باہر جانا پڑ رہا ہے, وہاں کوئی کیس ہے تو کچھ وقت لگے گا. کل رات المیر نے شفا کو اپنے واپس آنے کی خبر دی تھی, جس کی وجہ سے وہ بہت خوش تھی. اس کا جسم اب بھرا بھرا لگنے لگا تھا. ماں بننے کا نور بھی اس کے چہرے پر چھا گیا تھا. وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی تیار ہو رہی تھی. آج اس کی شادی کو 1 سال ہو گیا تھا. اس خوشی میں چھوٹی سی سیلیبریشن رکھی تھی. میرون رنگ کی میکسی پہنے, ہلکے سے میک اپ کیے, وہ تیار ہو رہی تھی. جوڑا بن لیتی ہوں. نہیں, پر المیر کو تو میرے کھلے بال پسند ہیں. یہ سوچتے وہ بال کمر پر کھلے چھوڑ رہی تھی. پاؤں میں پاسی پہن کر باہر کی طرف پڑی, کیونکہ بیل بج چکی تھی, اور وہ جانتی تھی کہ اس وقت کون ہو سکتا ہے. جیسے اس نے دروازہ کھولا, اپنے سامنے المیر کے ساتھ ایک لڑکی کو کھڑا دیکھ آنکھوں میں حیرت دھر آئی. یہ کون ہے المیر؟ وہ پوچھنے لگی. یہ نور ہے, میری دوسری بیوی. وہ نور کا ہاتھ پکڑے ہوئے بولا. اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا. سامنے کھڑی لڑکی اس کی سوتن کیسے ہو سکتی ہے؟ المیر اسے دھوکہ کیسے دے سکتا ہے؟ وہ لمحہ جیسے اس کے وجود پر برف بن کر گر گیا تھا. کانوں میں المیر کے الفاظ گونج رہے تھے, مگر دماغ ماننے سے انکاری تھا. ہاتھ دروازے کے ہینڈل پر جم گئے, پاؤں جیسے زمین میں دھنس گئے. کیا بکواس ہے یہ؟ اس کی آواز کپ کپائی. آواز بار بار المیر کے چہرے سے نور کے چہرے تک جاری تھی. نور نظریں جھکائے خاموش کھڑی تھی. اس کے ہاتھ میں مہندگی کا ہلکا سا رنگ ابھی تک تازہ لگ رہا تھا. میں مذاق نہیں کر رہا.
अलमीर ने सर्द लहजे में कहा, मैंने तुमसे सच बोल दिया है। अलमीर ने नजरें चुराई थी। शिफा का भरा भरा चेहरा, बड़ा बड़ा जिस्म, ममता का रूप अलमीर को कमजोर कर रहा था। सच? वो हंसी, मगर वो हंसी चीख में बदल गई। 1 साल, पूरा 1 साल, और तुमने मुझे एक लफ्ज नहीं बताया। आज हमारी शादी की सालगिरह है अलमीर। वो एक कदम पीछे हटी। दिल तेजी से धड़क रहा था। किस हक से, किस इजाजत से तुमने दूसरी शादी की? अलमीर के चेहरे पर नदामत नहीं थी, बस अजीब सी सख्ती थी। नूर को मेरे सहारे की जरूरत थी। मैंने जो ठीक समझा किया, और मैं उसे अपने सीने पर हाथ रखा। मैं क्या करती थी? तुम्हारी बीवी? ये सिर्फ एक आदत? नूर ने आहिस्ता से सर उठाया, आंखों में नमी थी। मुझे नहीं मालूम था आप इस तरह टूट जाएंगी। वो नूर की तरफ मुड़ी, आंखों में आंसू मगर लहजे में काट थी। टूटने के लिए बस इतना ही काफी होता है नूर, कि जिस पर सब कुछ लौटा दिया हो वो एक दिन अजनबी बनकर सामने खड़ा हो जाए। उसे दरवाजे का कुंडा छोड़ा और आहिस्ता आहिस्ता अंदर की तरफ मुड़ी। वाजिब की छन छन, जो अभी खुशी की अलामत थी, और दिल पर हथौड़े की तरह लग रही थी। आज जश्न नहीं होगा अलमीर, उसने बिना पलटे कहा। आज सिर्फ हिसाब होगा, एक एक आंसू का, एक एक वादे का। वो भागते हुए कमरे की तरफ गई। नाजिया बेगम और अकमल शाह भी सदमे में थे। अलमीर एक लम्हा रुके बिना शिफा के पीछे भागा था। वो जानता था वो बहुत जज्बाती है, कुछ भी कर लेगी। शिफा, दरवाजा खोलो, मेरी बात तो सुनो। अलमीर जोर जोर से दरवाजा बजा रहा था, जबकि शिफा दरवाजे पर लगी रो रही थी। उसका दिल जो टूटा था, बल्कि किरची किरची हो गया था। वो बेआवाज रोई जा रही थी, और दरवाजे की दूसरी पार अलमीर परेशानी के आलम में था। और लड़खड़ाते कदमों से कमरे में दाखिल हुई और दरवाजा पूरी ताकत से बंद करके कुंडी चढ़ा दी। दीवार से टेक लगाकर वो वहीं जमीन पर बैठ गई। सांस उखड़ रही थी, सीना जैसे फट जाएगा। हाथ कांप रहे थे, आंसू बे आवाज नहीं रहे थे। वो सिसकियां जो दबाने की कोशिश कर रही थी, अब चीख बनकर निकल रही थी। बाहर अलमीर की घबराई हुई आवाज गूंजी, शिफा दरवाजा खोलो, खुदा के लिए बात सुन लो। वो दरवाजे से लगी, फिसलती हुई नीचे बैठ गई। पेशानी लकड़ी से टकराई तो एक ठंडा सा दर्द अंदर तक उतर गया। बात? उसने हिचकियों के दरमियान खुद से कहा। अब कौन सी बात बाकी रह गई अलमीर? बाहर से दरवाजा मुसलसल बज रहा था। शिफा, तुम जानती हो तुम कितनी जज्बाती हो। ऐसा मत करो, मुझे डराओ मत। वो हंसी, मगर वो हंसी इतनी टूटी हुई थी कि खुद उसके दिल को चीर गई। डर? उसे भरी हुई आवाज में कहा। डर तो मुझे उस दिन लगा था, जब तुमने कहा था कि तुम्हारी दुनिया में मेरे सिवा कोई नहीं होगा। आज तो बस यकीन टूटा है। नाजिया बेगम की घबराई हुई आवाज भी शामिल हो गई। बेटा, दरवाजा खोल दो, माँ हूं तुम्हारी, मुझे अंदर आने दो। वो माँ का नाम सुनकर और ज्यादा टूट गई। हाथ मुंह पर रखकर रोने लगी, ताकि आवाज बाहर न जाए। मगर दर्द को दरवाजे की कोई परवाह नहीं थी। पाजेब की छन छन बंद हो चुकी थी, जैसे खुशियों ने भी उसके कदमों का साथ छोड़ दिया हो। अलमीर ने दरवाजे पर हाथ मारा। शिफा, अगर तुम्हें कुछ हो गया ना, तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। वो आहिस्ता आहिस्ता उठी, ड्रेसिंग टेबल के पास गई। आईने में अपना अक्स देखा। बिखरे बाल, सुर्ख आंखें, और एक ऐसी औरत जो एक लम्हे में बीवी से बेयकीन बन गई हो। उसने मेज पर रखी चीजों पर नजरें दौड़ाई, फिर गहरी सांस ली और खुद को समेटते हुए दीवार के साथ बैठ गई। वह मर नहीं रही अलमीर। उसे दरवाजे की तरफ देख कर कहा, आवाज कमजोर मगर साफ थी। बस वो शिफा मर गई है जो तुम पर आंख बंद करके यकीन करती थी। दरवाजे के उस बाहर मुकम्मल खामोशी छा गई। सिर्फ दो टूटे हुए दिलों की सांसें थी। एक अंदर जो किरची किरची हो चुका था, और एक बाहर जो पहली बार अपने किए का बोझ महसूस कर रहा था। अलमीर ने दरवाजे पर हाथ मारना छोड़ दिया, मगर दिल की धड़कन काबू में नहीं रही थी। एक लम्हे को उसने पीछे देखा। नाजिया बेगम की आंखों में खौफ था। अकमल शाह सत्ते में खड़े थे, और नूर एक कोने में सहमी हुई थी। मैं शिफा को जानता हूँ, अलमीर ने भारी आवाज में कहा। वो इस वक्त खुद पर काबू नहीं है। अगली लम्हे उसने पूरा जोर लगाकर दरवाजे को धक्का दिया। एक बार, दो बार, तीसरी बार कुंडी टूटने की आवाज के साथ दरवाजा खुल गया। शिफा, वो अंदर दाखिल हुआ तो कमरे का मंजर उसके कदमों को वहीं जमा गया। शिफा दीवार के साथ सिमटी बैठी थी, घुटने सीने से लगाए, आंखें खाली, चेहरा आंसू से तर। मैक्सी के किनारे मुट्ठी में जकड़े हुए, जैसे वो खुद को बिखरने से रोक रही हो। वो फौरन उसकी तरफ बढ़ा, मगर खुद को एक लम्हे को रोका। बाहर मौजूद सब लोगों की तरफ मुड़ा। अम्मी, अब्बू, आप सब मुझे बाहर जाए। लहजे में दरख्वास्त कम और फैसला ज्यादा था। वैसे संभाल लूंगा। नाजिया बेगम ने हिचकिचाते हुए शिफा की तरफ देखा, फिर अलमीर की आंखों में छुपी घबराहट को पहचान कर खामोशी से बाहर चली गई। अकमल शाह भी
گہرے سانس لے کر پلٹ گئے۔ نور اب بھی دروازے کے قریب کھڑی تھی۔ علمی نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی نظر میں نہ نرمی تھی نہ غصہ، بس ایک حد بندی۔ نور، تم ابھی گیسٹ روم میں چلی جاؤ۔ اس کی آواز میں حکم تھا۔ اس وقت یہاں تمہارا ہونا درست نہیں ہے۔ نور کے ہونٹ کب کپائے۔ میں بس ابھی نہیں نور۔ علمی نے بات کاٹ دی۔ پلیز۔ وہ نظریں جھکا کر خاموشی سے پلٹ گئی۔ کمرے میں صرف وہ دونوں تھے۔ دروازہ بند ہوا تو خاموشی بھاری ہو گئی۔ امیر آہستہ آہستہ شفا کے سامنے بیٹھ گیا، فاصلے کا خیال رکھتے ہوئے۔ شفا، اس نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں پکارا، مجھے دیکھو پلیز۔ شفا نے سر نہیں اٹھایا، بس ایک مدھم سی مسکراہٹ نکلی۔ اب دیکھنے کو رہ کیا گیا ہے علمیر؟ سب کچھ تو دکھا دیا تم نے۔ علمیر نے آنکھیں بند کر کے پیشانی جھکا لی۔ اس لمحے پہلی بار اسے اندازہ ہو کہ اس نے صرف ایک دل نہیں توڑا، بلکہ ایک پوری دنیا اجاڑ دی ہے۔ علمیر نے آہستہ آہستہ اس کے قریب آ کر گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے کہا، شفا میری بات سن لو۔ خدا کی قسم کہ فیصلہ میری خوشی نہیں تھا، یہ ایک مجبوری تھی، ایسی مجبوری جس سے میں بھاگ نہیں سکا۔ وہ سر جھکائے بیٹھی رہی، آنسو مسلسل اس کی پلکوں سے گر رہے تھے۔ مجھے بس تھوڑا سا وقت دے دو۔ علمیر کی آواز بھاری ہو گئی۔ مجھ پر اعتبار کرو، صبر کر لو، سب ٹھیک ہو جائے گا، میں وعدہ کرتا ہوں۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے ہاتھ بڑھایا۔ شفا نے مزاحمت نہیں کی۔ وہ آہستہ سے اس کے کندھے سے لگ گئی، بس ایک لمحے کے لیے، وہ لمحہ جس میں اس کے اندر برسوں کی تھکن، محبت اور امید سمٹ آئی تھی، مگر اگلے ہی پل جیسے کوئی ڈور ٹوٹ گئی تھی۔ شفا نے اچانک خود کو اس سے الگ کیا، دونوں ہاتھوں سے زور کا دھکا دیا۔ علمیر لڑکھڑا کر پیچھے ہٹا، حیرت سے اس کی طرف دیکھتا رہ گیا۔ نہیں علمیر، اس کی آواز میں اب رونا نہیں تھا، بس کاٹ تھی۔ تمہاری ہر مجبوری نے مجھے توڑا ہے، اب بس۔ وہ دروازے کی طرف بڑھی، کنڈی کھول کر اسے باہر کی طرف دھکیل دیا۔ آج کے بعد تمہیں نہ مجھ پر کوئی حق ہے، نہ اس بچے پر۔ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا گیا، ہر لفظ فیصلہ تھا، ہر رشتہ آج یہی ختم۔ علمیر کچھ کہنے والا تھا کہ شفا نے دروازہ پوری طاقت سے بند کر دیا۔ کنڈی چڑھی، آواز گونجی، جیسے کسی باپ کا اختتام ہو گیا۔ وہ دروازے سے ٹیک لگا کر چند لمحے کھڑی رہی، سانس قابو میں لانے کی کوشش کرتی، پھر آہستہ آہستہ پلٹی اور آئینے کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی۔ آنکھوں سے بہتے آنسو اس نے اپنے ہاتھوں سے صاف کیے۔ اپنے عکس کو دیکھ کر دھیمی مگر پختہ آواز میں کہا، بس آج کے بعد نہیں، آج کے بعد میں کبھی نہیں رہوں گی، میں کمزور نہیں رہوں گی، میں مضبوط بنوں گی۔ آئینے میں کھڑی وہ عورت اب وہ شفا نہیں تھی جو چند گھنٹے پہلے خوشیوں میں سجی تھی۔ یہ ایک نئی شفا تھی جو درد سے جنم لے چکی تھی۔ کم از کم ایک ہفتہ گزر چکا تھا۔ اس ایک ہفتے میں اس گھر کی فضا بالکل بدل گئی تھی۔ ہنسی غائب ہو چکی تھی، باتیں محدود اور قدموں میں جھجک آ گئی تھی۔ شفا اپنے کمرے تک محدود رہتی۔ علمیر اور نور ایک خاموش سی موجودگی بن کر رہ گئے تھے۔ رات کافی گزر چکی تھی، گھر میں مدھم سی روشنی تھی، سب سو چکے تھے۔ شفا آہستہ آہستہ کچن کی طرف آئی، چہرے پر تھکن تھی، آنکھوں میں وہی ٹھہرا ہوا دکھ، مگر آنسو نہیں تھے۔ وہ بھی چولہے کے قریب پہنچی ہی تھی کہ پیچھے سے نور کی آواز آئی، اب بیٹھے، میں نکال دیتی ہوں۔ شفا نے پلٹ کر دیکھا، نور ہاتھ میں پلیٹ لیے کھڑی تھی، لہجے میں بناوٹ والی نرمی تھی۔ اس نے کھانا پلیٹ میں ڈال کر شفا کی طرف بڑھایا۔ شفا نے ایک لمحہ پلیٹ کو دیکھا، پھر نظریں نور کے چہرے پر جما دی، نہ غصہ نہ چیخ، بس ٹھنڈی سی سختی۔ نہیں، شفا نے آہستہ مگر صاف کہا، میں اس سے کھانا نہیں لیتی جو کسی اور کے شوہر پر نظر رکھ کر بیٹھی ہو۔ نور کے ہاتھ کانپ گئے۔ میں نے کسی کا حق نہیں چھینا۔ شفا نے بات کاٹ دی، جو عورت دوسروں کے گھر میں قدم رکھ کر خود کو جائز ثابت کرے، اس سے میں اچھائی کی توقع نہیں کرتی۔ کچن کی خاموشی میں وہ جملہ دیر تک گونجتا رہا۔ شفا نے چولہے پر اپنا برتن اٹھایا، بغیر کسی اور لفظ کے پلٹی اور باہر آ گئی۔ نور وہیں کھڑی رہ گئی، پلیٹ ہاتھ میں، آنکھیں نم، اور دل میں پہلی بار احساس بوجھ۔ شفا آہستہ آہستہ اپنے کمرے میں داخل ہوئی، دروازہ بند کیا، لائٹ جلائی اور بستر کے کنارے بیٹھ گئی۔ گہری سانس لی۔ آج بھی دل دکھا تھا مگر آنکھیں خشک تھی۔ وہ آئینے کی طرف دیکھ کر بس اتنا ہی بڑبڑائی، میں نے وعدہ کیا تھا خود سے اور میں اسے نبھا رہی ہوں۔ اور کمرے میں خاموشی پھر سے اس کی مضبوط گواہ بن گئی۔ رات کافی ہو چکی تھی۔ علمیر آفس سے آیا تو تھکن کے باوجود قدم خود بخود نور کے کمرے کی طرف مڑ گئے۔ دروازہ ہلکا سا کھلا تھا۔ اندر نور بیڈ کے کنارے بیٹھی رو رہی تھی، آنسو خاموشی سے گالوں پہ بہ رہے تھے۔ نور، علمیر نے دھیمی آواز میں پکارا، کیا ہوا ہے؟ نور نے آنسو صاف کیے۔ کچن میں شفا نے جو کہا مجھے بہت برا لگا۔ علمیر نے ایک لمحہ خاموشی اختیار کی، پھر نرمی سے بولا، نور تم جانتی ہو
شفا میری بیوی ہے اور وہ اس وقت بہت ایموشنلی ڈسٹربڈ ہے. اس کا رد عمل غصہ نہیں درد ہے، اس لیے ایسا کہہ گئی. نور نے سر جھکا لیا. تو کیا میں غلط ہوں؟ ابھی نہیں، المی نے سنجیدگی سے کہا. بس تھوڑا صبر کرو، وقت سب ٹھیک کر دے گا. یہ کہہ کر وہ اٹھا اور اپنے کمرے کی طرف آ گیا. کمرے میں داخل ہوا تو شفا بیڈ پر بیٹھی موبائل دیکھ رہی تھی. اس نے سر اٹھا کر دیکھا اور فوراً تیور بدل لیے. آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ میرے پاس سونے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں اور بھی کمرے ہیں. المی نے جوتے اتارتے ہوئے ہلکی سی مسکراہٹ دبائی. اچھا، اور میں سمجھا تھا یہ میرا ہی کمرہ ہے. شفا نے آنکھیں گھمائی. غلط فہمی ہے، یہ میرا کمرہ ہے، آپ گیسٹ ہیں. وہ ہنسا. تو کہ میں اپنی بیویوں میں حساب لگا کر سونے جاؤں کہ آج کس کے پاس؟ شفا نے تکیہ اٹھا کر اس کی طرف اچھالا. زیادہ حساب کتاب مت کیجیے، کہیں غلطی نہ ہو جائے. المی نے تکیہ پکڑ لیا اور ایک قدم آگے بڑھا. ویسے ایک بات پوچھوں، کیا میں واقعی اتنا برا شوہر ہوں کہ مجھے باہوں میں بھر کر بھی نہیں تم سو سکتی؟ شفا نے فوراً خود کو سنبھالا. مصنوعی سنجیدگی سے بولی. زیادہ باتیں مت کریں، سونا ہے تو سیدھے سوئے. وہ پاس آ کر بیٹھا، آواز میں ہلکا سا مزاح. اور اگر میں ضد کروں کہ تم سے چپک کر سونا ہے تو؟ شفا نے منہ دوسری طرف کر لیا. تو میں سو جاؤں گی اور آپ کو دھکا دے دوں گی. اور اگلی لمحے اس نے آنکھیں بند کر لی، جان بوجھ کر. الوین نے اس کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے سر ہلایا. اچھا، شوہر پر ظلم. وہ آہستہ سے لائٹ بند کر کے دوسری طرف لیٹ گیا. کمرے میں خاموشی تھی، مگر اس خاموشی میں پہلی بار تلخی نہیں، بس ایک دبی ہوئی ہلکی سی نوک جھونک تھی جو شاید آنے والے طوفان سے پہلے کا وقفہ تھی. کھانے کی میز پر خاموشی پھیلی ہوئی تھی. المیر اپنی کرسی پر بیٹھا تھا اور اس کے برابر میں نور بیٹھی ہوئی تھی. پلیٹیں رکھی جا چکی تھی مگر فضا بوجھل تھی. اسی لمحے شفا اندر آئی. اس کی نظر سیدھی اس کرسی پر گئی جو المیر کے ساتھ تھی. ایک لمحے کو رکی، پھر وہ پورے وقار کے ساتھ بولی. ابھی بھی وہ میرا شوہر ہے نا، اور میں اس کی پہلی بیوی ہوں. نور چونک گئی. شفا میں آواز میں نہ اونچ نیچ رکھی نہ تلخی، بس حق کی مضبوطی تھی. اس لیے بہتر ہے کہ تمیز کے دائرے میں رہتے ہوئے دوسری سیٹ پر جا کر بیٹھو، یہ جگہ میری ہے. یہ کہتے ہوئے شفا نے کرسی کھینچی اور پورے اعتماد کے ساتھ المیر کے برابر میں بیٹھ گئی. المیر نے اس کی طرف دیکھا. ہونٹوں پر دبی سی مسکراہٹ آئی، جیسے اس کی مضبوط شفا کو دیکھ کر دل نے ایک لمحے کو سکھ کا سانس لیا. نور نے کچھ کہنے کی کوشش کی، خاموشی سے مسکرا دی اور اٹھی اور دوسری کرسی پر جا کر بیٹھ گئی. کھانے کی میز پر خاموشی پھر سے چھا گئی، مگر اس بار خاموشی میں کمزوری نہیں تھی، بلکہ ایک عورت کا حق تھا جو اس نے بغیر چیخے بغیر روئے پورے وقار سے لے لیا تھا. کئی مہینے گزر چکے تھے. وقت نے زخموں پر مکمل مرہم تو نہیں رکھا تھا، مگر درد کی شدت ضرور بدل دی تھی. شفا کے قدم اب بھاری ہو چکے تھے. 9واں مہینہ چل رہا تھا. اس کے وجود میں اب نئی زندگی سانس لے رہی تھی، مگر دل میں کہیں نہ کہیں پرانا دکھ ابھی بھی زندہ تھا. المیر ہر لمحہ اس کے ساتھ رہتا. کبھی پانی کا گلاس پڑاتا، کبھی دوپٹہ درست کرتا، کبھی آہستہ سے کہتا زیادہ مت چلا کرو، ڈاکٹر نے آرام کا کہا ہے. وہ رات کو خود جاگ کر اس کے پاؤں دباتا، کھانے میں نمک کم ہونے کا خیال رکھتا اور ذرا سی تھکن پر پریشان ہو جاتا. مگر وہ شفا وہ دیکھتی تھی، محسوس کرتی تھی اور پھر کبھی کبھی خاموش ہو جاتی. آج بھی وہ کھڑکی کے پاس بیٹھی باہر دیکھ رہی تھی. المیر نے آ کر شال اس کے کندھے پر رکھی. ٹھنڈ لگ جائے گی. شفا نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا. آپ اتنا خیال رکھتے ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو. المیر کا ہاتھ وہیں رک گیا. شفا میں شکایت نہیں کر رہی، اس نے بات کاٹ دی. بس کبھی کبھی دل یاد دلا دیتا ہے کہ خیال بعد میں آیا تھا. اس بچے کی پیدائش کے بعد آپ کو چھوڑ دوں گی. کمرے میں خاموشی چھا گئی. المیر نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھاما. میں جانتا ہوں، میں دیر سے سمجھا، مگر اب ہر لمحہ تمہارا ہے. شفا نے ہاتھ واپس نہیں کھینچا، بس نظر جھکا لی. باہر سے بچے کی ہلکی سی حرکت نے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھوا دیا. وہ آہستہ سے بولی. اس کے لیے مضبوط رہنا نا. المیر نے مسکرا کر اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھا. اور اس کے لیے میں بھی ساتھ ہوں. مگر شفا کے دل کے کسی کونے میں ابھی بھی ایک ہلکی سی درار تھی جو شاید وقت ہی بڑھ سکتا تھا، یا شاید کبھی نہیں. شفا کو اچانک درد اٹھا اور اسے ایمرجنسی میں لایا گیا. ڈاکٹر نے خطرہ بتا دیا تھا. المیر سے پیپر سائن کروا لیے گئے. وہ پریشانی کے عالم میں تھا کیونکہ ایک تو شفا نے اسے بچہ کہہ دیا تھا، اسے کہہ دیا تھا کہ بچے کی بات وہ طلاق لے لے گی، اور اب ڈاکٹر نے خطرہ بتا دیا تھا کہ نور ساتھ تھی. المیر پریشان سا دیکھنا بچہ اور شفا دونوں ٹھیک ہو گئے. اور المیر کو حوصلہ دے رہی تھی. مبارک ہو مسٹر المیر، بیٹا ہے ہوا.
कुछ घंटों बाद डॉक्टर ने आकर खुशखबरी के साथ सफेद कंबल में लिपटा नन्हा वजूद अलमीर को दिया। खुशी से उसकी आंखों से आंसू निकल आए। बारिक हो बेटा। अकबर शाह नाजिया बेगम ने गले से लगाया। इतने महीनों में अब हुआ है, वरना वो दोनों भी शिफा की तरह उससे खफा थे। डॉक्टर, मेरी वाइफ वो भी बिल्कुल ठीक है, आप लोग थोड़ी देर में उनसे मिल सकते हैं। डॉक्टर ने जैसे अलबीर को सुकून दे दिया था। नूर सबको खुश देखती वहां से निकलती चली गई थी। 2 हफ्ते गुजर चुके थे नूर को गए। वो सारा सच शिफा को बताकर उसकी जिंदगी से जा चुकी थी। 2 हफ्ते पहले शिफा, अलमीर तुम्हारा था, तुम्हारा है और तुम्हारा ही रहेगा। मैं तो बस एक तूफान थी जो आकर जा चुकी हूँ। जब तुम्हें ये खत मिलेगा तब मैं इस मुल्क से दूर जा चुकी हूँ। घर जाने के लिए निकल रहा था कि पीछे से नर्स ने आवाज लगाई। डॉक्टर, वो मुड़ा। हाँ, कहो। सवाल क्या? एक मरीज है, उसकी हालत बहुत क्रिटिकल है, आपको भी चलना होगा। अलमीर फौरन अपना सामान रखते चल पड़ा। पेशेंट के रूम में आते वो अपने सीनियर डॉक्टर की बात सुनते दंग रह गया। अलमीर, ये मेरी बेटी है। अगर तुम चाहते हो कि नौकरी तुम्हारे हाथ से ना जाए और जो केस तुमने खराब किया है, ये मरीज मर गया है, इसका इल्जाम तुम पर ना आए, तो इसको अपना लो और इससे निकाह करके इसको अपनी बीवी बना लो। अलमीर को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। अभी थोड़ी देर पहले तो मरीज बिल्कुल ठीक था, तो वो उसका ऑपरेशन करके गया था। फिर अचानक उसकी डेथ, और उसके सीनियर उस मरीज की डेथ का जिम्मेदार अलमीर को ठहरा रहे थे। सामने एक लड़की खड़ी थी जिसका नाम नूर था। वो सीनियर की बेटी थी। अलमीर को कुछ समझ ना आया। उसका सारा करियर दांव पे लगा था, इसलिए उसने इस बात की हामी भर ली और कुछ ही देर में उसका निकाह उसी अस्पताल में हो गया। उसके बाद अलमीर को वो सीनियर अपने साथ ले गए। वहां जाकर उसे पता चला कि नूर के फादर ये सब इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो चाहते थे कि नूर को उसकी पसंद मिल जाए। नूर अलमीर को पिछले 5 सालों से पसंद करती थी, मगर ये बात अलमीर नहीं जानता था। और अलमीर की शादी के बाद नूर ने 2 बार खुदकुशी करने की कोशिश भी की थी, जिस वजह से वो परेशान होकर नूर के फादर ने कदम उठाने का सोचा था। वही सब जानने के बाद अलमीर को समझ नहीं आ रहा था कि वो नूर से गुस्सा हो या फिर उसके फादर से। शुरू शुरू में वो उखड़ा सा रहा, लेकिन फिर वक्त के साथ सब कुछ नॉर्मल होने लगा। कुछ महीनों बाद जब वो वापस लौटा तो नूर उसके साथ थी, उसकी बीवी थी। लेकिन बीवी की हैसियत नूर को अलमीर ने कभी नहीं दी थी। मैंने अलमीर को बहुत चाहा था, पर मैंने देखा शिफा, तुम अलमीर को मुझसे ज्यादा चाहती हो। तुम्हें जब ये पता चला कि अलमीर मुझे पसंद करता है, जो कि सच नहीं था, तो तुमने अलमीर की खुशी के लिए मुझे कबूल भी किया और पीछे हटने का फैसला भी कर लिया। मोहब्बत तो ये होती है। मोहब्बत वो नहीं थी जो मैंने की, और अलमीर को ब्लैकमेल करवा कर अपने निकाह में लिया। इसलिए मैं आज अलमीर को हर रिश्ते से आज़ाद करके जा रही हूँ। तुम फिक्र ना करो, हमारा निकाह भी खत्म हो चुका है क्योंकि मैंने अलमीर से खुला ले लिया है। मेरी यही दुआ है कि तुम लोग अपनी ज़िंदगी में हमेशा खुश रहो। अलमीर से मैं माफ़ी मांग चुकी हूँ। मुझे यकीन है कि तुम भी मुझे माफ़ कर दोगी और अलमीर को भी माफ़ कर दोगी, क्योंकि वो मजबूर था। वो नहीं चाहता था कि उसके आने वाले बच्चे को लोग एक कातिल बाप के नाम से जाने, इसलिए उसने दबाव में आकर ये फैसला किया। आखिर में बस ये कि हमेशा तुम दोनों खुश रहो। हाल ये खत पढ़ने के बाद शिफा के पास कोई चुवास नहीं बचा था कि वो अलमीर से अलग होती, इसलिए वो अलमीर से अलग नहीं हुई थी। उनके बेटे का नाम शाफिर था, जो कि 1 महीने का हो चुका था। हर जगह खुशियों का समा था। अलमीर, क्या कर रहे हैं आप? बच्चे को ऐसे झूला नहीं देते, उसके सर में लग जाएगी। अलमीर शामिर को जोर जोर से झूला दे रहा था। शिफा की तो जान पर बनाई। अरे कुछ नहीं होता शिफा। लेकिन शिफा को डरते देख उसने शामिर को झूले में डाल दिया। फिर शिफा के करीब आकर उसकी कमर में हाथ डालकर शिफा को अपने करीब कर चुका था। मुझे काम है। शिफा अलमीर को खुद से दूर कर रही थी, जो कि करने में नाकाम रही। अलमीर उसके माथे पर लब रखकर उसे अपनी बाहों में कैद कर चुका था।